غزہ میں جنگ بندی کا نفاذ ہوتے ہی فلسطین کے شمالی علاقوں میں واقع سڑکوں پر گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کی طویل قطاریں صہیونی فوج معاہدے کے تحت مقررہ یلو لائن تک پیچھے ہٹ گئی۔ حماس کے مسلح جبان سیکورٹی پر تعینات قیدیوں اور یرغمالیوں کی رہائی اتوار یا پیر کو متوقع۔ اسرائیل نے 250 فلسطینی قیدیوں کی فہرست جاری کر دی۔ مروان برغوثی، حسن سلامہ سمیت کئی رہنماؤں کے نام نکال دیے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے حملے بھی جاری، 17 فلسطینی شہید، 71 زخمی۔ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے اسرائیل کا صدر پیوٹن کے ذریعے پیغام۔ روسی صدر نے کہا اسرائیل نے پیغام دیا ہے کہ وہ تصادم نہیں چاہتا، کشیدگی میں کمی اور ایران کے ساتھ مسائل کو سفارتی طور پر حل کرنا چاہتا ہے۔ پیوٹن نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق خدشات کا واحد حل سفارت کاری اور مذاکرات میں ہے، اس کے علاوہ کوئی معقول متبادل موجود نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خواب چکناچور، امن کا نوبل انعام خاتون کے نام۔ دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ انسانی حقوق کی کارکن ماریا کورینا نے اپنے نام کر لیا۔ ماریا کورینا کو وینزویلا میں آزادی کی جدوجہد میں کوشش پر بڑے اعزاز سے نوازا گیا۔ ماریا کورینا کا نوبل انعام امریکی صدر ٹرمپ اور وینزویلا کے عوام کے نام کرنے کا اعلان۔ کہا ٹرمپ نے ہماری آزادی کی تحریک میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ بھارت کا کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے افغان ہم منصب امیر خان متقی سے ملاقات میں کہا کہ بھارت جلد افغانستان میں اپنی تکنیکی مشن کو سفارت خانے کی سطح پر اپ گریڈ کرے گا۔ دہشت گردی دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اس سے مل کر نمٹیں گے۔ امیر خان متقی کا کہنا ہے افغانستان انڈیا کو قریبی دوست کے طور پر دیکھتا ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو جگہ دی گئی۔ گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے گٹھ جوڑ کو مکمل مقامی اور سیاسی پشپناہی حاصل ہے۔ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور پاکستانی عوام کا سودا کرے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس سوال کیا، کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کر لیے جائیں؟ کیا ہم اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے؟ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں تھا تو 6 اور 7 مئی کو بات چیت کیوں نہیں کی؟ عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے ہیں؟ مذاکراتی حل ہوتے تو پھر جنگیں کبھی نہیں ہوتی۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کرے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناصور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر لیں تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اسٹیٹٹ کو نہیں چلے گا۔ سہولت کاروں کے پاس 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ خوارج کو ریاست کے حوالے کریں، دوسرا راستہ ریاست کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا ناصور ختم کریں، اور تیسری اگر ایسا نہیں کیا تو سہولت کار پاک فوج کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ لیفٹننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہمیں اپنی سیاست میں نہ لائیں، فوج کو گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پر ہو۔
اگر وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری یا معاونت کر رہا ہے تو اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ 9 مئی فوج کا نہیں، عوام کا مقدمہ ہے۔ ایسے واقعات کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانا ہوگا۔ سر، حمید لنگرا، جی ٹی وی نیوز سے۔ اس بیانیے کو اب آپ ریاست یا حکومت ختم کرنے کے لیے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے تھے، گورننس پوائنٹس آپ بتا رہے تھے، کیا ان ایشوز کو بھی آپ ریاست یہ ریکمینڈ کرے گی ان اداروں کے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے، نہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ویسٹ آف ٹائم کیا جائے؟ ہم ایک ریاست کا ادارہ ہے، جس طرح ہماری کوئی ایتھنک اور ہماری کوئی ریلیجس کوئی پریفرنس نہیں ہے، ہماری کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پریفرنس نہیں ہے۔ ہمارے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں، لیکن آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں۔ جی ٹی وی نیوز کے نمائندے حمید لنگرا کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا تفصیلی جواب، کہا دہشت گردوں کے سہولت کار کسی بھی عہدے پر ہوں، کارروائی ہوگی۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سے متعلق صحافی کا سوال، ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مربوط اور اچھا ہے۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل محض الزامات پر کام نہیں کرتا، الزامات ثابت ہو جائیں پھر سزا دی جاتی ہے۔ جس کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے جس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے۔ سب کو اندازہ ہونا چاہیے اس معاملے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ پاکستان کا افغان حکومت سے ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کا معاملہ افغان حکومت سے تباتر سے اٹھاتے رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم افغانستان پر زور دیتے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ریاست کسی جتھے کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے مگر انتشار کی اجازت نہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا ٹی ایل پی کی جانب سے احتجاج کے بجائے فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ جتھوں کی سیاست اور مطالبات منوانے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا فیض آباد کا دورہ، مختلف علاقوں میں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی اسلام آباد پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں سے ملاقات، پولیس اور ایف سی کے جوانوں کے جذبے کو سراہا۔ الیمین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الوداعی مناظر، اہلکاروں نے نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ الیمین گنڈاپور نے روانگی سے قابل اسٹاف سے مصافحہ کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ حافلے کی روانگی پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں مولانا لطف الرحمان، مولانا اسرت محمود شریک تھے۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران ایک اور نوجوان اپنی جان سے گیا۔ سپر ہائی وے کے قریب عدنان مکسی نامی نوجوان کو یرغمال بنا کر قتل کیا گیا۔ پولیس کی کارروائی کے دوران چاروں ملزمان پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ جامعہ کراچی میں المناک حادثہ، شعبہ سماجی بہبود کی سیکنڈ ایئر کی طالبہ انیکا سعید یونیورسٹی پوائنٹ بس کے نیچے آ کر جاں بحق، طلبہ کا شدید احتجاج۔ مبینہ ٹاؤن پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ وائس چانسلر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اہل خانہ کا قانونی کارروائی سے انکار۔ ویمنز ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 100 رن سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم 228 رنز کے تعاقب میں 127 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ پہلے کھیلتے ہوئے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 9 وکٹوں پر 227 رنز بنائے تھے۔
اور لیجنڈ اداکار امیتابھ بچن نے زندگی کی 83 بہاریں دیکھ لی. امیتابھ نے اپنی بہترین اداکاری سے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی. 150 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے.